کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑگڑا بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے جیسے حالات جھونکے تو ہیں، جیسے رزق میں وہ برکت ہی نہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہم میں سے بہت سوں کو تھکا دیتا ہے۔ اور جب مسلسل کوشش اور دعا کے باوجود کچھ نہیں بدلتا تو دل میں مایوسی کا پیدا ہونا بہت قدرتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ بھئی آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ لیکن کیا ہو اگر غلطی دعا میں نہیں بلکہ ہمارے دعا مانگنے کے انداز میں ہو؟ تو آئیے اس خیال کو ذرا سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے رک جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انکار نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹ ہے یہ باہر سے نہیں آ رہی، اکثر ہم خود ہی انجانے میں اسے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ دعا کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کیفیت میں ہے جس کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ چلیں تو پھر ان رکاوٹوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ 3 ایسی بہت عام غلطیاں ہیں جو اکثر ہماری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 3 چیزیں جو ہماری نیت اور دعا کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نا امیدی اور شکوے کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، رزق کو صرف اور صرف دولت سمجھنا، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے مایوسی کے عالم میں دعا کرنا۔ جب ہم شکایت اور غصے سے کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، تو ہم قبولیت کی پہلی شرط ہی توڑ دیتے ہیں۔ حدیث ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ دعا کا آغاز ہی یقین کامل سے ہوتا ہے، شک اور بے یقینی سے نہیں۔ دوسری غلطی، رزق کو بہت محدود سمجھنا۔ ہم صرف مال و دولت مانگتے ہیں، جبکہ رزق تو اچھی صحت کی صورت میں بھی ہے، ذہنی سکون کی شکل میں بھی ہے، محبت بھرے رشتوں اور فارغ وقت کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم صرف ایک چیز پر دھیان لگائے رکھتے ہیں تو ہم اللہ کی عطا کی ہوئی باقی ان گنت نعمتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری غلطی جو شاید سب سے زیادہ تباہ کن ہے وہ ہے حسد۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد اگر کسی اور کی کامیابی دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے کہ اسے کیوں مل گیا اور میں محروم کیوں ہوں، تو بس یہ حسد کا جذبہ دعا کی ساری روحانی طاقت اور برکت کو کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جان کر مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اس ساری بات کا مقصد امید دینا ہے۔ یہ سمجھنا کہ مسئلہ کہاں ہے، حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو توبہ کر کے اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اس کی پچھلی کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اس لیے ماضی پر پچھتانے کے بجائے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قبولیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیں بس اسے کھولنے کے لیے صحیح چابی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ صحیح طریقہ۔ تو اب ہم ان عملی اقدامات کی بات کریں گے جو ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہماری دعا کو دوبارہ طاقتور اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ یہ تینوں اقدامات ان 3 غلطیوں کا بالکل سیدھا علاج ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا، مانگنے سے پہلے شکر ادا کرنا، اور دعا کے بعد مکمل غیر متزلزل یقین رکھنا۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے درود شریف۔ حدیث کے مطابق درود کے بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ درود وہ وسیلہ ہے جو ہماری التجا کو عرش الہی تک پہنچانے کا شرف بخشتا ہے۔ دوسرا قدم ہے شکر گزاری۔ کچھ نیا مانگنے سے پہلے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ سانس جو چل رہی ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، یہ سب رزق کی عظیم ترین شکلیں ہیں۔ شکر گزاری ہی مزید نعمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اور تیسرا اور حتمی قدم ہے یقین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ لائیں۔ اس بات پر کامل ایمان رکھیں کہ میرے رب نے میری سن لی ہے اور وہ بہترین وقت پر بہترین جواب عطا فرمائے گا۔ یہ سارا عمل دراصل ہماری سوچ کو فکر اور پریشانی سے نکال کر یقین اور اعتماد کی منزل کی طرف لانے کا ایک سفر ہے۔ یہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں یقین کرنا ہے اللہ کی ذات پر، اس کی حکمت پر اور اس کی بے پایاں عطا پر۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا رزق نہ کسی انسان نے روکا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اور اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کیا پتا کہ ماضی میں جو دروازہ بند ہوا وہ شاید اس لیے ہوا ہو تاکہ اس سے کہیں بہتر دروازہ مل سکے۔ تو آج رات ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر مکمل تنہائی میں ایک نئے اور پختہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے کیا مانگنا ہے
और फिर इंतजार करना है कि रहमत कैसे बरसती है।